راہ روشن جل رہا دیا ہے، فتح کا نشان نقش مسیحا ہے۔ یسوع مسیح کے بابرکت جلالی نام میں آپ سبوں کو بہت بہت سلام۔ میرا نام پاسٹر راہیل جون ہے اور ایک بار پھر نقش مسیحا کی اس نئی ایپیسوڈ میں آپ کے لیے خوبصورت بات کو لے کر آیا ہوں، اور خدا کا کلام، خدا کی آواز ہمارے لیے ایسی چھاپ چھوڑے جاتا ہے، ایسا نشق ہمارے دل پر کیا جاتا ہے کہ وہ ہماری زندگی کے لیے ایک ایسی حقیقی روٹی ہے، ہمیشہ کی روٹی ہے، جسے کھا کر ہم سیر اور آسودہ ہوتے ہیں، اور ان باتوں کو اپنی زندگی میں رکھ کر ایمان کے اوپر چلتے ہیں اور ایمان کا اقرار بھی کرتے ہیں۔ ہمارا ایمان یسوع مسیح ہے اور اس سے ہم منکر نہیں ہو سکتے، اور ہم جان دینے تک وفادار ہیں، کیونکہ زندگی کے تاج کو ہم نے حاصل کرنا ہے۔ وقت کو ضائع کیے بغیر آئیں ہم اس حوالے کو پڑھیں۔ متی کی انجیل 14واں باب اور اس کی 29ویں آیت میں لکھا ہے، پطرس نے اس سے جواب میں کہا، اے خداوند، اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کہ پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں۔ اس نے کہا، آ۔ پطرس کشتی سے اتر کر یسوع کے پاس جانے کے لیے پانی پر چلنے لگا، مگر جب ہوا کو دیکھا تو ڈر گیا، اور جب ڈوبنے لگا تو چلا کر کہا کہ اے خداوند مجھے بچا۔ یسوع نے فوری ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ اے کم اعتقاد، تو نے شک کیوں کیا؟ میں آپ کو بتاؤں، ایمان مسیحی زندگی کا ایک بہت اہم حصہ ہے، اور ایمان ایسا ایمان جو اندیکھا ایمان ہے۔ ہم جتنے لوگ مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، اس بات کا یقین کرتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ اس نے ہماری خاطر اپنے بدن پر وہ تمام گناہوں کو لے لیا جو ہم نے کیے تھے، جو ہمارے سبب سے تھے۔ وہ اپنے بدن پر ان تمام گناہوں کو لے کر صلیب پر چڑھ گیا۔ اس نے میری اور آپ کی خاطر مار کھائی، کوڑے کھائے، تھکوایا، کانٹوں کا تاج پہنا، ہاتھوں اور پیروں میں کیل ٹھکوا لیے، اور اس ایمان کو رکھتے ہوئے ہماری مسیحی زندگی اس بات پر چلتی ہے کہ یسوع نے موت پر، قبر اور ابلیس پر فتح پائی، اور اس بات کا ہمیں بخوبی اندازہ ہے، اور ہم یقین بھی کرتے ہیں کہ یسوع زندہ ہے، اور اس کے زندہ ہونے کے سبب سے ہماری زندگی فتح یابی کی زندگی ہے، کامیابی کی زندگی ہے۔ وی آر مور دین اے کانکرر۔ اور یہاں پر جس حوالے کی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں بھی ایمان کی بخوبی مثال ہمیں ملتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، کچھ دن پہلے جب ہم ایک اسٹریٹ میٹنگ کو کرنے جا رہے تھے، تو 2 ہفتے پہلے غالباً جمعے والے دن بارش ہو گئی اور ہم نہیں کر پائے، اور ہم نے اس عبادت کا انعقاد جو ایک گلی کے اندر ایک اسٹریٹ میٹنگ، جو ریوائول اور ہیلنگ میٹنگ ہے، جو شفائی اور بشارتی عبادت ہم نے سٹارٹ کی ہے کرنگی کے اندر، وہاں پر اس کو ہم نے شفٹ کر دیا۔ ہم نے اگلے جمعے کی سوچا کہ ہم نیکسٹ فرائیڈے اس کو کریں گے، کیونکہ اس فرائیڈے بارش ہو گئی، اور نیکسٹ فرائیڈے بھی موسم کچھ خراب ہی تھا۔ 2 دن پہلے ہی بدھ والے دن بارش ہوئی، پھر جمعرات والے دن بارش آئی، اور پھر جب جمعے کا دن آیا تو موسم بڑا عجیب اور خراب سا تھا، اور ایسے لگ رہا تھا کہ ابھی کثرت سے، زور سے بارش ہونے کو ہے۔ اور بہت سے بھائی اور بہنیں جو اس عبادت کا حصہ مجھے فون کر رہے تھے، پوچھ رہے تھے، اور میں اس بات کو اپنے اندر ایمان کو رکھے ہوئے اس بات پر کہ بارش نہیں ہوگی، I was standing on the faith۔ میں ایمان پر کھڑا تھا، میں اس کال پر کھڑا تھا کہ جہاں پر یسوع مسیح نے کہا کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھلے گا۔ میں بہت ساری آوازوں کو سن رہا تھا اور بہت ساری باتیں میرے اندر چل رہی تھی، بٹ لیٹس اسٹاپ اوور ہیئر، ادھر ہی رکتے اور ہم پطرس کی بات کرتے ہیں۔ پطرس کہ اگر ہم زندگی کا مطالعہ کریں، پطرس کی زندگی کے بارے میں دیکھیں یا اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں، تو پطرس جو ہے وہ یسوع مسیح کے ساتھ بڑی ایک گہری رفاقت میں تھا۔ پطرس کو گلیل کی جھیل پر یسوع نے بلایا۔ لکھا ہے کہ اس وقت پطرس جو ہے وہ جال جو ہے وہ سمیٹ رہا تھا، مچھلیاں پکڑ رہا تھا، اور اسی وقت جب یسوع نے اسے بلایا تو اس نے سب کچھ کو چھوڑ کر یسوع مسیح کے پاس، یسوع مسیح کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس کس طرح سے یسوع مسیح کے ساتھ رہا۔ اور پھر یہاں پر بھی ایک حوالے کے اندر جس وقت یسوع مسیح رات کے پہروں میں
جھیل پر چل کے آ رہے تھے اور سب شاگرد اس وقت کشتی میں موجود تھے، اور لکھا ہے کہ وہ انہیں دیکھ کر، یعنی یسوع کو دیکھ کر ڈر گئے، اور پھر یسوع نے انہیں کہا کہ ڈرو مت، میں ہوں۔ اور یہاں پر وہ شخص جو اکیلا، جس کا نام پطرس ہے، اس نے سوال کیا کہ اگر تو مجھے حکم دے تو میں بھی پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں۔ اور یسوع کا جواب بہت چھوٹا سا، بہت سادہ سا، بہت مختصر سا کہ ہاں آ۔ اور پھر لکھا ہے کہ پطرس پانی پر چل کر، یعنی کشتی سے اتر کر پانی پر چل کر یسوع کے پاس جانے لگا۔ ہی اسٹارٹ واکنگ، وہ پانی پر چلنے لگا۔ اور اس سارے سینیریو کے اندر صرف ایک ہی بات جو میں سمجھتا ہوں ایک خدا کا خادم ہوتے ہوئے، یا جو میری عقل مجھے سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اپنی آنکھیں مسیح کی طرف، یسوع کی طرف لگا لو، اپنا ایمان یسوع کو بنا لو، اپنے ایمان کے قدم کو یسوع کی طرف بڑھا لو، تو تم پانیوں پر، پھر تم جس چیز پر بھی چلنا چاہو گے تم چل لو گے۔ لکھا ہے جب یسوع نے اس سے کہا کہ آ، تو پطرس جو ہے وہ کشتی سے اتر کر یسوع کے پاس جانے لگا، اور لکھا ہے کہ وہ کچھ قدم چلا، وہ چلنے لگا، وہ چلا، ایسا نہیں کہ اس نے کوشش نہیں کی، وہ کشتی میں بیٹھا رہا اور وہ اسی انتظار میں رہا کہ ہاں شاید یسوع آئے گا اور وہ مجھے اٹھائے گا اور پانی پر اتارے گا اور پھر میں چلنے لگوں گا، بلکہ اس نے اس آواز کو سنا جو ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح کی تھی۔ اس آواز کو سن کر اس نے اپنے اس پہلے ایمان کے قدم کو بڑھایا جو کشتی سے اترنے کا پہلا سٹیپ تھا، اور پھر دوسرا قدم پانی پر رکھ کر پانی پر چلنے لگا۔ یہاں پر میں آپ کی بات جو ہے وہ اس بات کو یوں ایفلیٹ کروں گا یا اس سے جوڑوں گا کہ ہم ایماندار ہوتے ہوئے ایمان کی بات تو کرتے ہیں، ہم چرچ کے اندر دعائیں بھی کرتے ہیں، اس بات کا دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان مسیح یسوع پر ہے اور ہم یسوع مسیح کے ماننے والے ہیں، ہم ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے کے ماننے والے ہیں، ہم اس حل مشکلات یسوع مسیح خدائے قادر کو ماننے والے ہیں۔ ہم ایمان کی بات تو کرتے ہیں لیکن ہم ایمان پر چلنے سے ڈرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، جب ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یسوع مسیح ہماری زندگی کا بادشاہ ہے، جب ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یسوع مسیح میری زندگی میں زندہ ہے، اب میں زندہ نہ رہا، جب ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ یسوع کے نام میں قدرت پائی جاتی ہے، تو پھر ہماری زندگی سے یہ ساری چیزیں ظاہر ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ ہم اگر ایمان کی تعلیم دیتے ہیں پاسبان ہوتے ہوئے، اگر ہم ایمان کی بات کرتے ہیں ایماندار ہوتے ہوئے، تو ہماری زندگی کے اندر ایمان کا نظر آنا بہت ضروری ہے۔ پریکٹیکلی ہم کتابی باتیں نہیں کریں، ہم بائبل کی ان حقیقتاً سچی اور 100% ایسی باتیں جو سچ ہیں، جس میں کوئی ہمیں دوسرا خیال نہیں ملتا، اور ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اس کلام کی ہر ایک بات جو یسوع کے منہ سے نکلی وہ سچی ہے، تو ہمیں اس پر ایمان بھی رکھنا ہے۔ زندگی کے اس دور میں ہم ایمان کی بات کرتے ہیں لیکن ہم ایمان پر چل نہیں پاتے۔ اگر آپ ایمان کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ یسوع کامل ایمان کے اس پیکر کو دیکھ رہے ہیں، تو اس کی طرف بڑھیں، اس ایمان کے قدم کو بڑھا لیں۔ پطرس بھی اپنے اس ایمان کے قدم کو بڑھا کر پانی پر چلا۔ ہم بہت ساری اپنی زندگی کے اندر شاید اس دور میں، اس نفسا نفسی کے دور میں، اس کووڈ-19 کرونا کے دور میں ہم پستی میں، بدحالی میں، بےحالی میں ہوں گے، لیکن یاد رکھیں کہ یسوع مسیح آپ کو آج بھی اپنی طرف بلا رہا ہے۔ وہ اس کی طرف نگاہیں کیے ہوئے اگر آپ چلتے جائیں گے تو آپ کو کسی مصیبت، پریشانی سے، کسی ایسی ہوا سے ڈر نہیں لگے گا جس کو دیکھ کر آپ ڈوبنے لگ جائیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ پطرس جب چلا، مگر جب لکھا ہے اگلی آیت میں پڑھ رہا ہوں، جب ہوا کو دیکھا تو ڈر گیا، اور جب ڈوبنے لگا تو چلا کر یہ کہا کہ اے خداوند مجھے بچا۔ So there are times جب ہم ایمان کا قدم تو اٹھاتے ہیں، ہم ایمان کی اس پہلی سیڑھی پر کھڑے تو ہوتے ہیں، لیکن ٹاپ آف دا باٹم ہم نہیں جا پاتے، ہم اس ٹاپ کو ریچ نہیں کر پاتے، ہم اس نشان کی طرف نہیں بڑھ پاتے،
کیونکہ ہم شاید ہوا کو دیکھ کر، حالات کو دیکھ کر، سچویشنز کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں اور گھبرا جاتے ہیں، لیکن جب ہماری نگاہیں اس ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع مسیح ناصری کی طرف لگی رہیں گی تو پھر ہوائیں، آندھیاں، طوفان، جو بھی تنگی، بدحالی ہوگی، ہمیں اس سے کچھ ضرر نہیں پہنچے گا۔ ایمان کا قدم اٹھائیں، یسوع مسیح کی طرف بڑھیں، اپنی آنکھیں اس کامل خدا یسوع مسیح کی طرف لگا لیں جس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ اور لکھا ہے، آگے بھی میں پڑھنا چاہوں گا، یسوع نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ اے کم اعتقاد، تو نے کیوں شک کیا؟ میں آپ کو بتاؤں، جب ہم کلام کو اپنے منہ سے بولتے ہیں، جب ہم کلام کا اقرار کر لیتے ہیں، جب ہم ایمان کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ جی میں نے تو یسوع کے نام سے دعا کر لی ہے اور اب یہ کام ہوگا، تو پھر جتنے بڑے ایمان کی بات یسوع مسیح نے کہی ہے وہ ایمان رائی کے دانے کے برابر ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس رائی کے دانے سے چھوٹا شک بھی آپ کی زندگی میں اور میری زندگی میں نہیں آنا چاہیے۔ ہم اس رائی کے دانے کے برابر کے ایمان پر کھڑے ہیں اور ہمارا ایمان یسوع مسیح ہے، اور جب ہم اس ایمان کے قدم کو لے لیتے ہیں تو پھر ہمیں ادھر ادھر کی آوازیں جو ہمارے کانوں میں آ رہی ہوتی ہیں، جو لوگ ہمیں بول رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ پاسبل نہیں ہے، اس کا کوئی منطق اور فلسفہ بنتا نہیں ہے، لیکن ایک ہی جواب جو میرے اور آپ کے پاس ہونا چاہیے، میں سمجھتا ہوں وہ جواب یسوع ہے۔ جب ہم یسوع کو اپنی زندگی میں رکھتے ہیں، جب ہم صرف یسوع ہی کہہ دیتے ہیں تو ہمارا کام ہو جاتا ہے، ہم ایمان پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس دن بھی بہت سارے بھائیوں نے، بہنوں نے کہا کہ بارش ہو جائے گی، موسم بہت خراب ہے، میٹنگ کو کینسل کر دیں۔ میں نے انہیں ایک ہی بات کہی کہ جس طرح یسوع مسیح اس بات کو کہتا تھا کہ اے خدا، اے میرے باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں تو میری سنتا ہے، میں بھی آج اس بات کا اقرار کرتا ہوں اور اس ایمان پر کھڑے ہو کر اس بات کو کہتا ہوں کہ یسوع میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو میری سنتا ہے۔ اور شام میں ہم نے عبادت بھی کی اور کوئی بارش نہیں ہوئی، اور خدا نے جلالی کام اس عبادت میں کیا کہ ایک پیدائشی بچی جو دیکھ نہیں سکتی تھی، اس کی ماں اسے اس عبادت میں لائی اور خدا نے 6 سال کی عمر میں اس کی آنکھوں کو کھول دیا۔ ہیلیلویا، کم آن۔ جب ہم ایمان پر چلتے ہیں، جب ہم ایمان پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر پانی، طوفان، آندھیاں، مصیبتیں ہمارا کچھ نہیں کر سکتی۔ اس وقت بھی یسوع مسیح کے شاگردوں کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں پطرس وہ واحد شخص تھا جس نے ایمان کے پہلے قدم کو بڑھایا۔ and I'm happy with that۔ میں اس بات پر آپ کو نہیں لے کے جا رہا کہ ہاں اس وقت وہ چلا لیکن ڈوب گیا، بلکہ میں اس بات پر آپ کا ایمان مضبوط کرنا چاہتا ہوں، اس بات پر آپ کو ایمان کی تقویت دینا چاہتا ہوں کہ ایمان پر چلیں، ایک قدم بڑھائیں ایمان پر۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں the scenario was totally different۔ وہاں پر شاگرد اور بھی تھے، لیکن وہ شاگرد شاید جب یسوع کو دیکھ کر ڈرے تو پھر وہ ڈر ان کی زندگی سے نکل کر ان کے لفظوں میں آیا، اور وہ پطرس کو بھی کہنے لگے کہ مت جا پطرس، تو یسوع نہیں ہے، تو یسوع کی مانند نہیں بن سکتا، او بھائی تو پانی پر نہیں چل سکتا، تیرا ایمان ابھی اتنا مضبوط نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہمیں صرف رائی کے دانے کے برابر ایمان کی ضرورت ہے، اور ہماری نگاہیں اس یسوع کی طرف لگ جائیں، اس یسوع کو دیکھتی رہیں جو ایمان کا بانی اور کامل کرنے والا ہے۔ سو پطرس ان آوازوں کو سن رہا تھا، ادھر سے آوازیں، ادھر سے آوازیں، بہت ساری آوازیں، لیکن پطرس اپنی اس نگاہ کو یسوع کے اوپر لگائے ہوئے تھا، اور جب یسوع نے اسے جواب دیا کہ ہاں تو آ، تو لکھا ہے کہ وہ کشتی سے اتر کر پانی پر چل کر یسوع کے پاس جانے لگا۔ زندگی کے اندر جب آپ ایمان پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جب آپ کوئی ایمان کا سٹیپ لے لیتے ہیں، تو بہت سارے لوگوں کے وسیلہ سے وہ بے اعتقادی کی آوازیں آپ کی کانوں میں آنے لگ پڑتی ہیں۔ مت سنیں ان آوازوں کو، ان کانوں کو بند کر لیں جن کانوں کے اندر بے اعتقادی کی آوازیں آتی ہیں، کم ایمان کی آوازیں آتی ہیں کہ تو نہیں کر سکتا، یہ کام نہیں ہوگا، وہ کئی سالوں سے ہم دعا کر رہے ہیں یہ نہیں ہوا، یہ کئی ٹائم ہو گیا ہے، ہم ایسا کرتے رہتے ہیں، لیکن خدا شاید ہماری نہیں سنتا۔ لیکن جب آپ ایمان پر کھڑے ہو جائیں گے،
जब आप कामिल करने वाले और ईमान के बानी यीशु को तकते हुए अपनी ज़िंदगी की उस कश्ती को छोड़ देंगे जिसके अंदर कम इत्तेकादी है और ईमान पर चलने लग जाएंगे, तो फिर आपकी ज़िंदगी के वसीला से वो बड़े ईमान के काम होने लग जाएंगे। सिर्फ़ इस कलाम को सुना करें, सिर्फ़ वो ईमान की बातें सुना करें जो आपके अंदर पैदा। मैं आपको बताऊं, जब कभी भी आप ईमान पर खड़े होंगे, जब कभी भी आप ईमान का इकरार करेंगे, जब कभी भी आप ईमान का एक स्टेप लेंगे, आप एक कदम लेंगे, तो ऐसा ज़रूर होगा कि वो बहुत सारे आपके इर्द गिर्द जो रहते हैं, जो किसी भी हल्का में आपसे रिलेटेड हैं, आपको नेगेटिव बातें करना शुरू कर देंगे कि नहीं होगा, ये मुश्किल है। लेकिन मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, सिर्फ़ यीशु की आवाज़ को सुनना है कि आ ईमान पर चल, ईमान पर खड़ा हो जा, और जब तू ईमान पर खड़ा हो जाएगा तो मैं तेरे लिए अजीब काम करूँगा। हम सब ईमानदार हैं, और हम ईमानदार इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि हम ईमान पर खड़े हैं। हम आंखों देखी बात पर नहीं, बल्कि उस अनदेखे ईमान के पैरोकार हैं जो ईमान हम यीशु मसीह पर रखते हैं। आए अपनी आंखों को बंद करें। इस दुआ के साथ मैं आपको बरकत देना चाहता हूँ और ईमान की बढ़ोतरी देना चाहता हूँ कि खुदावंद आपकी ज़िंदगी में ईमान को कायम करे। खुदावंद यीशु मसीह नासरी, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि तू ईमान का बानी और कामिल करने वाला है। तू हमारे ईमान को बढ़ाता है, तू हमारे ईमान को तक़वियत देता है, तू हमें कहता है कि तू ऐसा कर सकता है। और खुदावंद आज मैं अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए, जितने लोग भी ईमान से किसी भी मकसद के लिए दुआ कर रहे हैं या ईमान से ईमान पर खड़े हैं किसी भी काम के लिए, यीशु के नाम से खुदावंद वो काम इनकी ज़िंदगी में होने लग जाए। शिफा को जारी कर दे खुदावंद, खुदा मौजज़ात को इनकी ज़िंदगियों में जारी कर दे। और खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावंद बहाली, बेदारी और तब्दीली की खुदावंद फ़िज़ा इन ज़िंदगियों में कायम हो जाए। सिर्फ़ एक ही आवाज़ सुने कि यीशु कहता है कि तू आ, तू पानी पर चल, तू सब कुछ कर सकता है और मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। और अगर तू डूबने भी लगेगा तो मेरा हाथ तुझे थाम लेगा, तुझे बचा लेगा, क्योंकि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। खुदावंद जितने लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं, जो सुनते हैं, जो भी इनकी दुआ या दरख्वास्त है, यीशु के नाम से मैं खुदावंद तेरा खादिम होते हुए इनकी ज़िंदगियों में उन शिफाओं को जारी करता हूँ, उन बहालियों को जारी करता हूँ, और खुदावंद उन बरक़ात को जारी करता हूँ। मौजज़ात इन ज़िंदगियों में कायम हो, शिफाएँ इन ज़िंदगियों में कायम हो, और तेरा बेटा यीशु इन ज़िंदगियों में इज़्ज़त और जलाल पाए, यीशु के नाम से। खुदावंद आपको बरकत दे। और मेरा ये ईमान है कि इस कलाम के सबब से, इस दुआ के सबब से खुदा ने आपको ईमान की बढ़ोतरी दी होगी। ईमान में चलते रहें, ईमान का कदम उठाएं और यीशु की तरफ तकते रहें। खुदावंद आपको बरकत दे। राह रोशन जल रहा दिया है, फतह का निशान नक्शे मसीहा है।